السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، آمین۔ اس سے پہلی آیات میں ہم لوگوں نے وادیتی کے بارے میں پڑھا تھا۔ وادیتی سے کیا مراد ہے؟ وادیتی سے مراد وہ والا میدان ہے جہاں پر بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر 40 سال تک رکھا گیا۔ 40 سال وہ حیران اور پریشان وہاں پہ پھرتے رہے۔ وادیتی ایسا میدان تھا کہ اس میں ان کے لیے کوئی سہولت نہیں تھی، نہ تو گرمی اور سردی سے بچاؤ، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی بدولت بنی اسرائیل پر وادیتی میں بہت سے انعامات کیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا ادْخُلُوا، ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، تم کھاؤ، مِنْهَا، اس بستی میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو، رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ، رغدن، بے تکلفی سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہتے جاؤ، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، حِطَّةٌ، بخش دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ یہ بھی وادیتی کا قصہ ہے۔ جب بنی اسرائیل وادیتی میں من و سلوہ کھاتے کھاتے تھک کے اکتا گئے، انہوں نے معمولی کھانے کی درخواست کی، جیسے کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اس کھانے سے مراد پیاز، لہسن اور دالیں مراد ہیں، یعنی کون سے کھانے کی چیزوں کی انہوں نے فرمائش کی، یہ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن داخل ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو قولی اور فعلی ادب بتا دیا کہ تم نے اندر جانے سے پہلے حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، یہ کہتے جانا ہے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور سجدے کی حالت میں جھکے جھکے تم نے اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ اس سے تمہاری اللہ تعالیٰ پہلی جتنی خطائیں ہیں ان کو معاف کر دے گا، اور زیادہ دے گا نیکی کرنے والوں کو۔ ان کو اس بستی میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ تم نے کیسے داخل ہونا ہے، کیا کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فَبَدَّلَ الَّذِينَ، بدل ڈالا، ظَلَمُوا، ظالموں نے، قَوْلًا، بات کو، غیر الذی، علاوہ اس کے، قیل لہم، جو کہی گئی تھی ان سے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں پر، رِجْزًا، عذاب، من السماء بما كانوا يفسقون، عذاب آسمان سے، بما كانوا، اس وجہ سے، یفسقون، کہ وہ نافرمان تھے یا حکموں کو بدلنے والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب تم داخل ہو بستی کے اندر تو سجدے کی حالت میں داخل ہو، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہو، خطتن، خطہ کا معنی ہے توبہ، یعنی توبہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ لیکن بنی اسرائیل کو تو توبہ کہتے ہوئے داخل ہونے کا حکم ہوا، لیکن انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر خنتتن کہنا شروع کر دیا، اس وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جیسے اس میں صرف الفاظ ہی تبدیل نہیں ہوئے، بلکہ اس کے معنی بھی الٹ ہو گئے۔
حتہ کے معنی توبہ یعنی گناہوں کی نظر انداز کرنے کے تھے، حنتتن کے معنی گندم کے ہیں۔ جو کلمہ انہوں نے یہاں پہ معمور کیا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہو، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا آسمان سے، وہ اس شرارت کی وجہ سے۔ وہ کون سا عذاب تھا؟ ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں طاعون پھوٹ پڑا، بہت سے آدمی اس طاعون کی بیماری سے ہلاک ہو گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 70,000 تک آدمی اس طاعون کی وبا سے مر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ عذاب ہم نے ان پر اس وجہ سے نازل کیا، بما کانوا یفسقون کے نافرمان تھے، اللہ کے حکموں کو بدلتے تھے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔